السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 102۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہو فیہم ان میں فَأَقَمْتَ تو آپ قائم کریں لہم ان کے لیے صلاۃ نماز کو فَلْتَقُمْ پس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور وہ لے لیا کریں اسلحتہم اپنا اسلحہ فائزہ پر جب ساجدوا وہ سجدہ کر چکے ہیں فلیکونوا تو وہ ہو جائے من ورائکم تمہارے پیچھے ولتاتی اور چاہیے کہ آ جائے طائفتن جماعت اخرى دوسری جماعت آ جائے لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فلیصلوا پر چاہیے کہ وہ نماز ادا کرے معک آپ کے ساتھ ولیاخذوا اور وہ لے لیں حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان واسلحتہم اور اپنا اسلحہ ودا چاہتے ہیں الذین وہ لوگ کافروا جو کہ کافر ہیں لو کاش تغفلون تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے وامتیاتکم اور اپنی حفاظت کے سامان سے فیمیلون پس وہ حملہ کر دے علیکم تم پر میلتن حملہ کرنا واحدتن یک بارگی، ٹھیک ہے، ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر ان اگر کانا ہو بکم تم کو ازن کوئی تکلیف ہو مما ترین بارش سے او یا کن تم ہو مرضہ بیمار ہو ان یہ کہ تازہ تم اتار دو تم رکھ دو اسلحتکم اپنا اسلحہ وخذو اور لے کے رکھو حذرکم اپنی حفاظت کا سامان ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعد اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینا رسوا کرنے والا عذاب۔ وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ تو آپ قائم کریں ان کے لیے نماز۔ اب کیا اس آیت میں صلاۃ الخوف کی اجازت بلکہ اس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ صلاۃ الخوف کا معنی ہے خوف کی نماز، ٹھیک ہے نا، خوف کی نماز۔ تو اس آیت میں نماز خوف کا ذکر ہے اور اس نماز کا اس میں حکم دیا گیا ہے اور طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور خوف کی نماز کون سی نماز ہوتی ہے؟ جب دشمن موجود ہو اور حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو، جیسے کہ جنگ خندق، جنگ احزاب، ٹھیک ہے نا، جنگ خندق جنگ احزاب میں ہے، جنگ تو نہیں ہو رہی تھی لیکن ہر وقت خوف طاری تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے خوف کی نماز۔ یہ خوف کی نماز کا یعنی وہ موقع ہے جب دشمن موجود ہوں، ٹھیک ہے نا، حملے کا خطرہ ہو، عملاً جنگ نہ ہو رہی ہو لیکن ذرا سی غفلت یہ بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہو۔ تو ایسے حالات میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، تو پھر خوف کی نماز پڑھی جائے گی، صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی۔ اب صلاۃ الخوف جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں اور مختلف صورتیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، کبھی دشمن دوسری جانب ہوتا ہے، اور پھر نماز بھی کبھی 4 رکعت کی ہوتی ہے، کبھی 3 رکعت کی ہوتی ہے جیسے کہ مغرب کی نماز ہے، اور کبھی 2 رکعت کی ہوتی ہے جیسے کہ فجر کی نماز ہے۔ کبھی جماعت سے ادا کرنی ممکن ہوتی ہے اور کبھی جماعت سے ادا کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ الگ الگ قبلے کی طرف یا غیر قبلے کی طرف، پیدل ہے یا سوار ہے، جس طرح بھی ہو سکے وہ پڑھے نماز۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے اور بلکہ جائز بھی ہے کہ دشمنوں کے حملوں سے بچتے جائیں، ان پر برابر حملے کرتے جائیں، نماز بھی ادا کرتے جائیں۔ ایسی حالت میں صرف ایک ہی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب صلاۃ الخوف کی مختلف صورتیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا کہا گیا؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ جب آپ ان میں ہوں، ٹھیک ہے نا، خوف کی نماز ہے تو ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ یعنی اسلحہ لے کر کھڑی ہو جائے۔ فائزہ ساجدوا جب وہ سجدہ کر چکے یعنی 1 رکعت پڑھ لیں، 2 سجدے کر لیں، فلیکونوا تو وہ ہو جائیں آپ سے پیچھے ہو جائے، پھر وہ دوسری جماعت آ جائے، لم یصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، وہ آئے اور وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور وہ بھی اپنا یعنی اسلحہ لے کر نماز پڑھیں، اپنی احتیاط رکھیں۔ اب کیا ہے صلاۃ الخوف کی یعنی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اسفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا کہ بے شک ان کی ایک نماز جو انہیں اپنے آباء و اجداد اور بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے وہ ہے عصر کی نماز، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس وقت تم سب مل کر اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کر دینا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صحابہ کرام کو حکم دو کہ یہ صحابہ کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو،
ایک گروہ کو آپ نماز پڑھائیں، دوسرا جو ہے وہ دشمن کے سامنے کھڑا رہے، پھر وہ جب نماز پڑھ لے تو وہ چلا جائے اور پھر دوسرا گروہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، پھر آپ ان کو نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی کئی قسمیں ہیں، مختلف صورتیں ان کی بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک حصہ جو ہے یعنی ایک فوج ہے، فوج کو دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب ایک حصہ یعنی دشمن کے بالمقابل کھڑا رہا تاکہ کافروں کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہو، اور ایک حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب یہ حصہ نماز سے فارغ ہو گیا تو یہ پہلے والوں کی جگہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا، مورچہ زن ہو گیا، اور مورچہ زن والا حصہ جو تھا وہ نماز کے لیے آ گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی، دو حصوں میں تقسیم کیا تھا نا، دونوں حصوں کو ایک ایک رکعت پڑھائی۔ اس طرح آپ کی 2 رکعت ہو گئی اور باقی فوجیوں کی ایک ایک رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ 2 رکعت پڑھائی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعت ہوئیں اور فوجیوں کی 2 رکعت ہوئیں، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 1 رکعت پڑھ کر اتحیات کی طرح آپ بیٹھے رہے، فوجیوں نے کھڑے ہو کر اپنے طور پر 1 رکعت اور پڑھ کر 2 رکعت اپنی پوری کر لی، اور وہ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے، دشمن کے سامنے چلے گئے۔ پھر دوسرے حصے نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی 1 رکعت پڑھائی، ٹھیک ہے، اور اتحیات میں بیٹھ گئے۔ اس وقت تک بیٹھے رہے جب تک فوجیوں نے دوسری رکعت پوری نہیں کر لی تھی۔ پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 2 رکعت ہو گئی، اور فوج کے دونوں حصوں کی بھی 2 رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ صلاۃ الخوف میں تمام احادیث صحیح اور ثابت ہیں، لہذا جس صورت میں بھی نماز ادا کر لی جائے گی تو وہ جائزہ ہو جائے گی۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ اب یہ جتنی بھی صورتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ تمام صورتیں اس وقت ہے جب جماعت ممکن ہو، ٹھیک ہے نا، جماعت ممکن ہو۔ اگر جماعت ممکن نہ ہو، یعنی یہ جماعت کی صورت میں بتایا گیا، اگر جماعت ممکن نہ ہو تو اکیلا پڑھ لے، یا پھر سوار ہے تو سواری کی حالت میں ہی پڑھ لے، یا اشارے سے پڑھ لے، جس طرح ہو سکے نماز پڑھنی ہے۔ اور اگر جنگ جاری ہو، اشارے سے بھی پڑھ نہ سکے تو پھر کیا کہا کہ بعد میں قضا دے لے، ٹھیک ہے نا، بعد میں پڑھ لے، بعد میں اکٹھی کر لے۔ بعض علماء نے ایسے خاص اوقات میں نماز کو تاخیر کر کے پڑھنے کی بھی رخصت دی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق حزام میں سورج ڈوب جانے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے نا، تو بعد میں پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تستر کے قلعے کے محاصرے میں میں بھی موجود تھا، ٹھیک ہے نا، رات کے پچھلے پہر جنگ شروع ہو گئی، سخت حملہ تھا، ہنگامہ پڑا، ہم لوگ نماز نہ پڑھ سکے، مسلسل جہاد میں مشغول رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلعے پر قابض کر دیا، ہم نے فتح کر لیا، اس وقت ہم نے دن چڑھے نماز پڑھی۔ تو اس جنگ میں ہمارے امام جو تھے نا وہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس نماز کے بدلے ساری دنیا اور اس کی تمام چیزیں بھی مجھے خوش نہیں کر سکتی، یعنی ان کو نماز سے اتنی محبت تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو 2 باتیں پتہ چلی، ایک تو یہ ہے کہ نماز کو یعنی قضا کر کے انہوں نے پڑھا، اور دوسری یہ بات کہ نماز سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی چیز بھی مگر مجھے مل جائے اس سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی کہ مجھے یہ نماز پڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ نماز سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو آگے فرمایا ودہ چاہتے ہیں الذین، وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لو کاش تغفلون، تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے جو تمہاری حفاظت کا سامان ہے، تو پھر وہ ایک ہی دم تم پر حملہ کر دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے کہا کہ اپنا اسلحہ اٹھا کر ہی نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، اپنا اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھ لو۔ وہ امتیاتکم، تمہارے سامان، حفاظت کا سامان، یعنی اس میں کھانے پینے کا سامان بھی آ جاتا ہے، کپڑے وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ظاہر بات ہے ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ان سامان یہ بھی تمہارا قیمتی سامان ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو کہا کہ اپنا اسلحہ اٹھا کر ہی نماز پڑھ لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولا جناح علیکم، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر، کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ بارش کی وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یا پھر تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، تم اپنا اسلحہ اتار دو۔ ویسے تو کہا کہ تم اپنا اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو، اپنی حفاظت کرو، ٹھیک ہے نا۔ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی طبیعت بڑی خراب تھی تو انہوں نے اپنا اسلحہ اتار دیا تھا، اپنا اسلحہ اتار کے پڑھ لیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیماری ہے کوئی تکلیف ہے تو اتار کے پڑھ لو، ٹھیک ہے نا، لیکن اپنی احتیاط ضروری ہے،
ٹھیک ہے. اور پھر بارش میں کہا گیا اگر بارش ہے تو بارش کی وجہ سے بھی تم اپنا اتار سکتے ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے پہلے ہی وہ تو اتنا بھاری ہوتا ہے، اور پھر بارش ہو جائے تو پھر وہ گیلا ہو جائے گا، گیلے سے بوجھ اور زیادہ بڑھ جائے گا، وزن زیادہ بڑھ جائے گا، تو پھر اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو کہا بارش ہے تو بارش کی وجہ سے بھی تم اتار سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تضعوا تو تم اتار کے رکھ دو اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذوا حذرکم، لیکن پھر بھی کہا مگر ہوشیار ضرور رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہوشیار رہنا ہے. اپنے خضو لے لو حذرکم، اپنی حفاظت کا سامان لے لو، اسلحہ اتار کر بھی اپنی حفاظت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، جس صورت میں بھی ہو نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا. اشارے سے پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو، پیدل پڑھ لو، جیسے بھی پڑھ لو پڑھ لو. اگر یعنی ممکن ہے جماعت تو جماعت کر لو، جماعت ممکن نہیں ہے تو ویسے پڑھ لو، اور اگر پھر بھی اشارے سے بھی تمہیں پڑھنے کی فرصت نہیں ملی تو قضا دے لو، بعد میں پڑھ لو. ٹھیک ہے نا. تو بعد میں تو جب جنگ کی صورت میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے کیسے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ تھوڑی سی مصروفیت ہوئی تو نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم، گھر کے کام کاج میں لگ کر نماز سے غافل ہو جاتے ہیں. تو ہم کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کیسے معاف ہو سکتی ہے نماز؟ نماز کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے، نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لے، جیسے بھی پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح ابن ام مکتوم کے بارے میں آتا ہے جو کہ نبینا تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول میرا گھر بھی دور ہے اور میں نبینا ہوں، مجھے کوئی مسجد لے کر آنے والا نہیں ہے، تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی رخصت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اذان سنتے ہو؟ کیا تم اذان سنتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا ہوں. یعنی جس طرح بھی پہنچو مسجد میں نماز کے لیے پہنچو، حالانکہ نبینا صحابی ہیں. تو کہا کہ مسجد میں نماز کے لیے پہنچو، اور باجماعت نماز ادا نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنا. باجماعت نماز ادا نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ باجماعت نماز سے ایسا منافق ہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا، وہ جماعت کا اہتمام نہیں کرتے. تو جتنا بھی ممکن ہو انسان نماز کا اہتمام کرے. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جتنا ممکن ہو سکے انسان کو نماز پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. نماز سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے عادہ تیار کیا ہوا ہے للکافرین، کافروں کے لیے عذاباً عذاب، مہیناً رسوا کرنے والا عذاب. آگے فرمایا فائزہ، پس جب قضیتم تم ادا کر چکو، الصلاۃ نماز کو، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، قیاماً کھڑے، قعوداً بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، فاذا اطمأننتم اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ، فاقیموا الصلاۃ تو قائم کرو نماز کو، ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر، کتاباً فرض، موقوتاً مقررہ اوقات کے ساتھ. فائزہ قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکو، جب تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد فاذکروا اللہ قیاما وقعودا، تو تم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز خوف کے بعد اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ نماز خوف کی بات چل رہی تھی اوپر. ٹھیک ہے نا. تو نماز خوف کے بعد اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، یعنی صلاۃ خوف میں نماز کی حالت میں اذکار پورے نہیں ہو سکے، اس لیے نماز پوری ہونے پر کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ اس کی تلافی ہو جائے. تو اللہ کے ذکر کا جو حکم ہے وہ تو ویسے ہی ہر وقت ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، لیکن نماز کے بعد یہاں جو خاص طور پر ذکر کیا گیا، اس کی تاکید کی گئی، وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے رخصت عنایت فرمائی ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی ہے، اور پھر نماز کی حالت میں ادھر ادھر ہٹنا آنا جانا یہ مسئلے کے مطابق اللہ نے جائز رکھا ہے. اب چونکہ نماز میں تخفیف کر دی ہے، اس لیے اس تلافی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہو. تو اس سے پتہ چلا کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں، سفر میں بھی نماز قصر پڑھتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پھر ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. یہ نہیں کہ نماز قصر پڑھ کر بس ہم جلدی سے فارغ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کہ تھوڑی نماز ہے بس جلدی سے پڑھ لی اور فارغ ہو گئی. نہیں، دوسری عبادات میں ہم نے اضافہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ فائزہ قضی تم الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکو. اب وہ نماز چاہے صلاۃ خوف ہو، خوف کی نماز ہو، یا پھر وہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہے جو کھڑے ہو کر، بیٹھے لیٹے، ہر حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام اور قوانین تو بہت زیادہ ہیں، بہت سارے ہیں، مجھے بس تھوڑی سی چیزیں بتا دے جس پر میں جمع رہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رکھ. ٹھیک ہے نا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر. یہ زبان جو ہے نا، یہ تھکتی نہیں ہے، اس کو آپ سارا دن چلا لیں. جسم تھک جائے گا، سر میں درد شروع ہو جائے گا، لیکن زبان نہیں تھکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جتنی مرضی چلتی رہے، سارا دن چلاتے رہیں، یہ تھکتی نہیں. جب یہ تھکتی نہیں ہے تو اسے اللہ کے ذکر پر ہی چلا لیں، اللہ کے ذکر پر اس کو لگا لیں. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح ہی مومن بھی اللہ کے ذکر کے بغیر بے چین ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے؟ فائزہ قضی تم الصلاۃ، جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد بھی اذکار کرنے چاہیے. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے ساتھ ہی کیا کہتے تھے؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو یہ تکبیر سے ہی پہچانا کرتا تھا، اللہ اکبر استغفر اللہ، سلام پھیرنے کے بعد جو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت عقبہ بن عامر کیا کہتے ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ ناس، سورۃ فلق اور سورۃ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو نماز کے بعد تسبیحات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ گئے ہیں تو تم انہیں پالو گے، یعنی جو نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں تو تم انہیں پالو گے، اور پھر تم یعنی ان سے بھی آگے، یعنی تمہارے مرتبے تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور تم ان سب میں سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے اس کے جو یہ عمل کرے گا، یعنی پھر وہ بھی تمہارے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو کوئی بھی یہ عمل کرے گا. اب وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہے. ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کرنی ہے جو ہم کرتے بھی ہیں. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار ہی اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے جو شخص یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو شخص یہ پڑھ لے گا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ ہو، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی اس پر ہمیشگی کر لے، اسے پابندی کے ساتھ کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. دو باتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں، اگر کوئی اس پہ ہمیشگی اختیار کر لے گا نا تو وہ اسے پابندی کے ساتھ کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے بہت آسان لیکن اس کے کرنے والے بہت کم ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ یہی ہے ہر نماز کے بعد یہی تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی 33 بار، 34 بار اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے دوسرا کام کون سا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے جب انسان اپنے بستر پر آتا ہے، جب بستر پر آئے تو پھر یہ تسبیح دوبارہ پڑھے. ٹھیک ہے نا. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ عمل تو آسان ہے لیکن کرنے والے بہت کم ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب انسان یعنی ابھی اپنے بستر پر ہی آتا ہے ابھی اپنے بستر پر آتا ہے، ابھی یہ تسبیح ہی اس نے کرنی ہوتی ہے یا پھر تھوڑی بہت کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی شیطان اس کو سلا دیتا ہے، اس سے پہلے اس کو نیند آ جاتی ہے. اسی طرح ہی نماز میں ہے، نماز میں سلام پھیرتا ہے، جیسے وہ تسبیح کرنے لگتا ہے اس سے پہلے ہی شیطان اس کو کوئی کام یاد کروا دیتا ہے اور وہ اسی طرح جلدی سے تسبیح چھوڑ کر ہی اٹھ جاتا ہے. اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس پر صلات پڑھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں.
فرشتوں کی صلات کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو جب بھی نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر ضرور جائے نماز پر بیٹھے رہا کریں۔ تو یہ بھی ہے، اب یہ ہے کہ یعنی نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ہر وقت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جنگ کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص حکم دیا ہے، جنگ کے موقع پر اذا لقیتم فئۃ فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، ٹھیک ہے، لعلکم تفلحون، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمع رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اسے ایک اور بات پتہ چلی کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز کو قائم کرو۔ کیا مطلب ہے جب تم اطمینان میں آ جاؤ؟ یعنی خوف کی بات چل رہی تھی، تو اس سے مراد ہے کہ جب خوف اور جنگ کی حالت ختم ہو جائے، دشمن کا کوئی خطرہ نہ رہے، تو پھر نماز کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو عام حالات میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز کو اس کے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ، حدود کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، مقررہ اوقات میں اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اب بے شک نماز کا جو وقت ہے یہ مومنوں پر یعنی مقرر کیا گیا ہے، یہ فرض کر دیا گیا، جو وقت ہے وہی مقرر کر دیا گیا نماز کے وقت نا، اوقات جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں نماز کو مقررہ وقت میں پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بغیر شرعی عذر کے دو نمازوں کو جمع کرنا صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر تو ہے، کیونکہ اس طرح کم از کم ایک نماز غیر وقت میں پڑھی جائے گی جو اس آیت کے خلاف ہو جائے گی، پھر دو نمازوں کو جب جمع کر رہے ہیں کوئی عذر ہے تو پھر یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جب چاہو تو نماز پڑھ لی، کبھی ٹائم پہ پڑھ لی، کبھی ٹائم سے پہلے پڑھ لی تو کبھی ٹائم کے بعد پڑھ لی، ایسے نہیں ہے، جو وقت مقرر ہے اسی پر، بلکہ اپنے وقت پر پڑھو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کے اوقات خود آ کر بتائے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اوقات اپنی امت کو بتائے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب کام کون سا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اول وقت میں ادا کرنا ہے، جیسے ہی اذان ہوئی ہے تو فوراً آپ نماز پڑھیں۔ ہر عبادت کے لیے ہی وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے نا۔ حج ہے تو یہ تو نہیں ہے جب ہمارا دل کرے تو جا کر کر لیا، نہیں، حج کے دن مقرر ہیں، ٹھیک ہے نا، حج کے مہینے مقرر ہیں، روزے ہیں تو وہ بھی رمضان میں مقرر ہیں، زکوٰۃ ہے تو وہ بھی سال میں ایک بار دینی ہے، ٹھیک ہے نا، سال گزرنے پر ہے۔ تو نماز کا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، اگر اس وقت میں نماز ادا کی جائے گی تو نماز ہوگی، ورنہ ہماری نماز نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا ولا اور نہ تہینو، نہ تم سستی دکھاؤ، فی ابتغائی، پیچھا کرنے میں، تعقب کرنے میں، قوم کے، کافر کی قوم کے، ان اگر تکونو تم ہو، تعلمون اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، فإنہم پس بے شک وہ بھی یعلمون تکلیف اٹھاتے ہیں، کما جیسا کہ تعلمون تم تکلیف اٹھاتے ہو، وترجون اور تم امید رکھتے ہو من اللہ اللہ تعالیٰ سے، ما جو لا نہیں ارجون وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن سب کچھ جاننے والا، حکیمن بڑی حکمت والا ہے۔ اب کیا کہا گیا؟ یعنی اپنے دشمن کے تعقب کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ ان کے خلاف بھرپور جد و جہد کرو، گھات لگا کر بیٹھو، سستی نہ دکھاؤ ان کا پیچھا کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، اسی طرح وہ بھی تو بے آرام ہوتے ہیں۔ اور جنگ میں ہوتا کیا؟ جنگ تو سب کے لیے مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو بھی جنگ کرتا ہے سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یعنی جو زخم تمہیں ملے ہیں تو وہی زخم انہیں بھی ملے ہیں، زخم تو تمہیں بھی انہیں بھی دونوں کو ہی پہنچے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا، تم میں اور ان میں ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ان زخموں پر تمہیں اللہ سے اجر کی امید ہے، لیکن وہ اس کی اجر کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے اجر کی امید میں تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سے اجر کی امید میں تمہارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس لیے آخرت کے اجر کے حصول کے لیے تم محنت کرتے جاؤ، ٹھیک ہے نا، تم محنت آرام سے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تمہیں اس پہ اجر کی امید ہے، وہ کافر نہیں کر سکتے۔ تو پھر کہا گیا کہ تم ان کا پیچھا کرنے میں کیوں ہمت ہارتے ہو، تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، جس طرح کہ جنگ احد میں بھی کہا گیا تھا نا کہ جنگ احد میں جو تھے صحابہ کرام وہ 70 شہید ہو گئے تھے، اور جنگ بدر میں
کفار کے قتل ہوئے تھے، 70 قتل ہوئے تھے، تو پھر انہیں وہاں بھی تسلی دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ اگر تمہیں زخم پہنچے تو تم سے پہلے ان کو بھی تو پہنچے ہیں، تم ان کو بھی تو پہنچا چکے ہو، ٹھیک ہے نا، لیکن تمہارے اور ان کے درمیان فرق ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں جو زخم پہنچے ہیں اور جو چیز تمہیں پہنچی ہے اس پر تمہیں اللہ سے اجر کی امید ہے، تم اللہ سے امید رکھتے ہو، جس کی وہ امید نہیں رکھتے، تم اللہ کی امید، اللہ کی مدد کی امید رکھتے ہو، وہ امید نہیں رکھتے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، اور پھر مومن کو کامیابی اور ناکامی دونوں میں ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے جنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مومن کو اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو تب بھی اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے، اس کے لیے تب بھی ثواب ہے، تو مجاہد کے لیے دونوں باتیں، اگر شہید ہوا تب بھی اجر ہے، اگر وہ غازی بن کر آتا ہے تو تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ تو کہا تمہیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، تمہیں سستی مت دکھاؤ، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، تمہیں اگر زخم پہنچے تو ان کو بھی زخم پہنچے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ان زخموں پر تمہیں تو اللہ سے امید ہے، اچھی امید ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، انہیں تو امید بھی نہیں ہے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیمن، سب کچھ جانے والا، حکیمن، بڑی حکمت والا ہے۔